اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام لا يستكمل عبد حقیقت الایمان حتى تكون فیہ خصال ثلاث التفقه فی الدین وحسن التقدیر فی المعیشہ والصبر علی الرزایا۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں سامن الائمہ، رؤوف آل محمد، عالم آل محمد، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ خداوند ہمیں اس دنیا میں زائرین امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں شمار فرمائے اور قیامت کے دن حضرت کی شفاعت میں مشمول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو زمانہ ہے تاریخی اعتبار سے وہ نہایتی حساس زمانہ ہے، اس لیے کہ ایک طرف امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے دور میں تقریباً جتنے بھی انشعابات یعنی تشیع سے، شیعت سے جتنے بھی فرقے بنے ہیں وہ سارے کے سارے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بنے ہیں۔ تقریباً علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کوئی بھی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت تک پہنچ گیا اور اس نے آپ کو امام برحق تسلیم کر لیا، وہ حتماً 12ویں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا ہے، اور جو آپ کی امامت کا قائل ہے وہ اثنا عشری شیعہ اور دین مبین اسلام کا صحیح پیروکار ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس زندگی کے سیاسی پہلو کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت سارے مباحث ہیں، بہت ساری گفتگو ہے۔ تاریخ یقیناً ایک اتنی مفصل بحث ہے کہ جس کے لیے جداگانہ وقت درکار ہے، اور جب خدا نے توفیق دی انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں بعض مطالب عرض ضرور کیے جائیں گے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں لیکن جو اہم ترین حرکت ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ اپنے زمانے کے طاغوت مأمون نے ایک ایسی سیاسی حرکت کی ہے، ایک ایسی سیاسی چال چلی ہے کہ جس سیاسی چال نے تشیع کے انقلابی جو کیفیات تھیں اس کے اوپر ایک بڑا شدید ضربہ اور ایک بہت زبردست چوٹ لگائی۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت اور کربلا اور عاشورہ کے واقعے سے لے کر آج تک تاریخ میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی اور کربلا اور عاشورہ کے انقلاب سے لے کر اب تک مسلسل نہضتیں ہیں کہ جو اپنے زمانے کے ظالم و طاغوت کے سامنے کھڑی ہوتی رہیں گی۔ لہٰذا عاشورہ کے بعد ایک اہم ترین جو انقلابات ہیں اس میں قیام توابین ہے، قیام مختار ہے، قیام شہید فخ ہے، قیام زید شہید ہے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا قیام ہے جو مسلسل بنو امیہ کے دور میں بھی ہوتے رہے، اور پھر بعد میں بنو عباس کے مقابلے پر بھی جو سادات ہیں خاص طور پر انہوں نے مختلف انقلابوں کی رہنمائی کی ہے، اور ان میں سے اکثر کی تائید ائمہ نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فرمائی ہے۔ میں یہاں پر صرف یہ جملہ ایک یعنی احتیاطاً کہتا چلوں کہ بعض مقامات پر جہاں پر ائمہ نے اس طرح کے جملے فرمائے ہیں کہ مثلا ہمارے قائم علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ جو بھی کوئی انقلاب برپا کرے گا یا نہضت یا تحریک برپا کرے گا وہ باطل ہوگا، یا جو پرچم اٹھائے گا وہ باطل ہوگا، یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا مخاطب کوئی اور ہے، اس لیے کہ بنو عباس کے دور میں بہت سارے افراد ایسے تھے اور بہت ساری تحریکیں ایسی بھی تھیں درمیان میں کہ جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر دوسروں کو دھوکہ دے رہی تھی۔ بنو عباس نے جو تخت پر قبضہ کیا ہے، ان کا ایک جھوٹا نعرہ جو انہوں نے لگایا تھا وہ تھا الرضا من آل محمد۔ اس کو انہوں نے کبھی مشخص نہیں کیا تھا بنی عباس نے کہ آل رضا آل محمد سے ان کی مراد کیا ہے۔ الرضا من آل محمد میں سے کسی کی بھی
رضا، کسی کو مشخص نہیں کیا تھا، لیکن اس نعرے سے بہت سارے شیعہ اور بہت سارے محبین اہل بیت جو ہے وہ دھوکے میں آ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بنی عباس جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام کو ان کا حق دلوانا چاہتے ہیں۔ لہذا امام ان لوگوں سے جب لوگوں کو بچانا چاہتے تھے تو ائمہ نے یہ لحن اختیار کیا اور فرمایا کہ ہمارے قائم کے علاوہ کسی نے بھی اگر قیام کیا تو باطل قیام ہے۔ یہ الفاظ اس لیے اختیار کیے گئے تھے تاکہ ان لوگوں کو باطل قیام اور جھوٹے قیاموں سے، کہ جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا، مسلم خراسانی کی پوری داستان اکثر اگر آپ لوگوں نے سنی ہوگی تو وہاں پر جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ شیعہ استعمال ہوئے، مسلمان استعمال ہوئے، محبین اہل بیت استعمال ہوئے، اور حکومت بنو عباس کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس کے بعد بنو عباس نے جتنا ظلم ڈھایا ہے، منصور اپنی جگہ ظالم، ہارون اپنی جگہ ایک نہایت شقی اور ظالم شخص، اور اس کے بعد مامون، ان کو جو ان کا چہرہ دنیا کے سامنے بتایا جاتا ہے یہ کہہ کر کے یہ شاید بڑے علم دوست لوگ تھے یا بڑا علم پسند لوگ تھے، اصلاً ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے دور میں تمام تر کوشش یہ کی تھی کہ کسی طرح سے کچھ علوم کو ٹرانسفر کیا جائے مختلف زبانوں سے، خصوصاً یونان سے، کہ جس کے ذریعے سے پھر آل محمد علیہ السلام کو شکست دی جا سکے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کے دور کی ایک خاصیت، میں نے آپ کے القابات میں ایک لفظ استعمال کیا، عالم آل محمد، گرچہ سارے آل محمد علیہ السلام تمام انبیاء، تمام ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ عالم ہیں، لیکن ان تمام عالموں میں جس کو عالم آل محمد کہا گیا وہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی کثرت سے امام رضا علیہ السلام نے مناظرے کیے ہیں کہ جو شاید ہی کسی دوسرے امام نے کیے ہوں۔ مامون نے آپ کو مدینہ سے بلا کر مرو میں اپنے پائے تخت میں آپ کو جو ہے وہ قید رکھا، نظر بند رکھا، اور اس ذریعے سے وہ آپ کی تمام جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز تھی اس کو زیر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح کا جو قیام تھا وہ اسی لیے تھا کہ آپ اپنے زمانے کے یزید، اپنے زمانے کے طاغوت کے چہرے پر سے پردہ نوچ کر یہ بتانا چاہتی تھیں کہ اس نے جو ولی عہدی کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ ایک جھوٹ ہے، اور اس جھوٹے دعوے کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر امام رضا علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، اور امام علیہ السلام کو وہ نظر بند رکھنا چاہتا تھا۔ میں یقیناً ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج وہ خاص طور پر یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی یہ مظلومیت ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو جھوٹا دعویٰ کر کے ولی عہد کا، اس ولی عہدی کے دعوے نے اس زمانے میں بہت سارے لوگ، دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ ہم آج یہ بات کہتے ہیں، اس کو جب تحلیل کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں میں بصیرت نہیں تھی، کہ بہت سارے ایسے شیعہ انقلابات تھے، بہت ساری شیعہ ایسی تحریکیں تھیں کہ جو امام کے پیچھے موجود تھیں، اور جن کے ذریعے سے امام اپنے زمانے میں بڑی تبدیلی لانے کی اہلیت رکھتے تھے، لیکن مامون کی اس چال نے بہت سارے ایسے شیعوں کو کہ جن کے اندر بصیرت کی طاقت نہیں تھی، ان کی تمام تحریکوں کو جھاگ کی طرح سے بیٹھا دیا گیا، ان کے سرکردہ افراد کو چن چن کے بعد میں قتل کر دیا گیا، اور وہ جو ایک کربلا سے ایک تحریک چلی تھی اور ایک جوش و خروش تھا وہ اس چال کے ذریعے سے بالکل خاموش کر دیا گیا۔ تشیع کی بدن پر اور انقلابی اور نہضتی بدن کے اوپر مامون کی طرف سے یہ سب سے بڑا ضربہ تھا۔ دوسری جانب امام رضا علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ جو فکری انحرافات پیدا کیے گئے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں کیے گئے ہیں۔ لہذا میں نے جو امام کی حدیث آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کی، میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں، لیکن ایک خاص نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں بندہ عبد اپنے ایمان کو استکمال، حقیقت ایمان کو استکمال یعنی اس کو کمال کے مرتبے تک نہیں پہنچا سکتا حتی تکون فیہ خصال ثلاث، تین خصلتیں، تین عادتیں، تین خصائل اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہیں۔ پہلا امام فرماتے ہیں التفقہ فی الدین، دین کے اندر تفقہ۔ دوسری چیز جو امام نے فرمائی وہ فرمائی حسن التقدیر فی المعیشہ، اپنی اکنامکس کے اندر بہترین تدبیر کرنے اور کرنے والا ہو، والصبر علی الرزایا، اور بدترین مشکلات میں صبر کرنے والا۔ تین چیزیں امام نے تفقہ فی الدین۔ دیکھیے آج
بہت سارے ولایت کے دشمن افراد جو ہے وہ سر اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تم فقیہ کا لفظ کہاں سے لے کر آئے۔ امام کہہ رہے ہیں التفقہ فی الدین۔ میں اب تمام عربی سے ذرا سا واقفیت رکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ تفقہ کے لیے جو آپ لفظ استعمال کریں گے اس میں فاعل کا یا اس کے لیے فاعل کی جو آپ صورت میں لفظ استعمال کرنا چاہیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا فقیہ۔ امام اس دور میں کہہ کر جا رہے ہیں تفقہ فی الدین، اپنے دین کے اندر تفقہ کرو۔ تفقہ یعنی کیا ہے؟ فقاہت حاصل کرو دین کی۔ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ خصلتیں، اور اس کو پہلا درجہ دیا امام نے کہ بغیر دین میں تفقہ کیے تم کبھی بھی دین کو اپنے مکمل حقیقت ایمان کو مکمل نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ جو کہا جاتا ہے فقہا کہاں سے آ گئے؟ فقہا کو تیار امام نے کیا ہے۔ اور تمام جتنے بھی فکری انحرافات تھے امام رضا علیہ السلام نے اپنے طور پر، امام نے تمام فکری انحرافات کو رد کرنے کی کوشش کی۔ یہ حدیث انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اکنامکس بھی اس کے اندر موجود ہے، مشکلات سے مقابلہ کرنے کی خصلت بھی اس کے اندر موجود ہے، اور تفقہ فی الدین بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک آخری بات کر کے آپ کی زحمتوں کو آج کے لیے تمام کروں کہ وہ انحرافات فکری کہ جن کا امام رضا علیہ السلام نے خاص طور پر مقابلہ کیا، ان میں سے اہم ترین انحرافات فکری یہ تھے کہ یہ باتیں امام کے دور میں کی جا رہی تھیں۔ امام کے دور میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ صرف ائمہ علیہم السلام کی محبت کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے اس فکری انحراف کا بشدت مقابلہ کیا، اور ہمارے پاس بہت ساری روایت ہیں، خاص طور پر امام کے بہت ہی نزدیکی اور بہت ہی زبردست صحابی اسماعیل بزنتی کو امام نے اپنے گھر پر بلایا، بلانے کے بعد ٹھہرایا، ٹھہرانے کے بعد دعوت طعام کرنے کے بعد امام نے اپنا بستر اس کو دیا، اور وہ کہتا ہے کہ جب امام کا بستر مجھے ملا اور میں نے امام کی اتنی اپنی طرف تواضع دیکھی تو ایک مرتبہ غرور کی کیفیت میرے اندر پیدا ہو رہی تھی، تو امام نے اسی وقت مجھے متوجہ کر کے کہا، اے اسماعیل یہ جو غرور تیرے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی چیز ہمیں امام نے سمجھائی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت، خدا کی عبادت اگر ہمارے اندر نہیں لے کر آ رہی تو وہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت نہیں ہے، صرف ہمارے زبان کا لقلقہ ہے اور وقت گزارانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام ائمہ کی محبت کا حقیقی معنی جس کو قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت کا راستہ اتباع اہل بیت، عمل اہل بیت کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا امام رضا نے بڑی شدت اس فکری انحراف کا مقابلہ کیا، اور اس سے متعلق امام نے فرمایا کہ عمل کے بغیر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کسی کام نہیں آنی۔ اگر حقیقی محبت کرنے والا ہے ناممکن ہے کہ وہ عمل نہ کرے، انجام نہ دے۔ ایسا شخص کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرنا اس کو عذاب جہنم سے بچا دے گا، امام نے اس طرح کے افکار کو بشدت رد کیا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ تجھے اس امام کی ولادت باعث کے دن پر ان کا حق کا واسطہ دیتے ہیں، اور آج کے دن جو عیدی ہمیں تجھے تیری جانب سے چاہیے سوائے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے علاوہ برائے الہ ہمیں کوئی عیدی اور کوئی تجھ سے نعمت درکار نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بحق امام رضا تو امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔